تہجد کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اتنے مضبوط ہتھیار کو اٹھا لو گے تو دنیا کی ہر جنگ فتح کر لو گے۔ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ٹوٹے دل تہجد میں جڑتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں۔ تہجد کی طاقت اللہ کا لاڈلا بننے کی طاقت ہے۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں، اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا ہے، تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ منزل میں رکاوٹیں لاکھ سہی، اگر اللہ نے لکھا ہے تو مل کر ہی رہے گا۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل تہجد اور فجر کے سجدوں میں پایا۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ بہت گناہ گار ہیں ہم یا رب، تو غفور ہے ہمیں معاف کر دے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔